بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان مکرہ کی رضایت کے بعد عدم صحت کے دلائل اور اس کا رد ہے۔ البتہ گزشتہ درس میں ہم نے اس بحث کا آغاز کیا تھا آخر میں کہ مکرہ جب راضی ہو جاتا ہے اپنے اس فعل پر جو اس نے اکراہی حالت میں انجام دیا ہے اور اس کے بعد راضی ہو جاتا ہے، تو بعض بزرگان نے تأمل کیا ہے اس مسئلے میں اور عدم صحت کے حوالے سے انہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ان کے بعد کے جو متاخر علماء ہیں انہوں نے پھر اس طرح کے بزرگان کی اس فتویٰ کے حوالے سے دلائل ترتیب دیے ہیں کہ اس عدم صحت پر کس نوعیت کے دلائل قائم ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ہم نے ایک دلیل کی طرف اشارہ کیا تھا اور مابقی دلائل کی طرف آج ہم اشارہ کریں گے۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان عدم صحت کے قول کے مزید دلائل کو دیکھنا ہے، اور مذکورہ ان دلائل کا رد جو شیخ انصاری یہاں پر پیش کریں گے ان اشکالات کو اور اس رد کو بھی یہاں پر دیکھا جائے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے مطلب کی طرف، اور ہم گزشتہ درس کو دوبارہ آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ آخری جو دلیل بیان ہوئی تھی اس کو دوبارہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں کہ وہاں پر آئے تجارتاً انتراز سے استدلال ہوا تھا آخر میں، اور اس تفصیلات کے ساتھ کہ جو پیچھے بیان ہوئی کہ کس طرح سے بعد کے بزرگان نے آئے تجارتاً انتراز سے استدلال کیا اس بات پر کہ یہ درست نہیں ہے اکراہی فعل کی صورت میں جو عقد انجام پایا، کیونکہ بعد میں اگر رضایت بھی آ جائے تو کافی نہیں ہے، چونکہ عقد کا تراضی کے ساتھ ہونا ضروری ہے، اور عقد کے وقت ترازی نہیں تھی، مقارن نہیں تھی اس عقد کے ساتھ، لہٰذا وہ معاملہ باطل تھا۔ اس کے علاوہ جس دلیل کو بعض بزرگان بیان کرتے ہیں وہ وہی حدیث نبوی ہے کہ مضافاً الی النبی، کہ اس کے علاوہ وہ حدیث نبوی کے المشہور جو معروف و مشہور ہے الدال علی رفع حکم الاکراہ، کہ جو دلالت کر رہی ہے حکم اکراہ کے رفع پر، اور وہ فعل جو کہ صادر ہوا تھا اکراہ کی بنیاد پر، اس حدیث کے مطابق کہ رفع ما اکرہ علیہ کے مطابق وہ درواقع کالعدم ہے، یعنی کوئی اثر اس پر مترتب ہونے والا نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہٰذا اکراہی معاملہ اس حدیث نبوی کے مطابق کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ معیداً بالنقض بالحاصل، کہ یہ جو مطلب ہے حاصل کے ذریعے ٹوٹتا ہے، نقض ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ مکرہ کی جو بیع ہے وہ صحیح ہے اور بعد میں جو رضایت آ رہی ہے اسی سے پھر وہ بیع کا مکرہ کی جو بیع وہ درست ہو جائے گی اور وہ اپنا اثر دکھائے گی، صحیح ہوگی۔ تو یہاں پر یہ مطلب نقض ہوتا ہے حاصل کی بیع سے، کیونکہ اگر مکرہ کی بیع بعد کی رضایت سے درست ہو تو پھر بیع حاصل جو ہے وہ بھی بعد کی رضایت سے کیا ہونی چاہیے؟ درست ہونی چاہیے۔ معنہم لم یقولوا بصحتہ، جبکہ علماء جو ہیں فقہا، یہ بزرگان قائل نہیں ہیں اس عقد کی صحت کا رضا کے لحوق کے بعد، یعنی ایسا نہیں ہے کہ رضایت اگر ملحق ہو گئی اس عقد حاصل میں تو اب وہ عقد درست ہوگا، نہیں۔ تو بس جب وہاں درست نہیں ہے، جبکہ وہاں پر بھی قصد تھا اور مدلول کی نسبت اور الفاظ جاری کر دیے گئے تھے، تو وہاں جب بات کی رضایت جو ہے وہ نہیں ہوتی، تو یہاں بھی اسی طرح سے ہے۔ اگر آپ مکرہ کی بیع کو درست قرار دیں گے تو یہ بات ناقض ہوتی ہے حاصل سے۔ یہ دلائل ترتیب دیے گئے جو بعد میں آنے والے فقہا تھے ان کی جانب سے ان عقود کی درستگی پر، عدم صحت پر، بلکہ کہ یہ جو مکرہ کی نے عقد انجام دیا ہے یہ اکراہی صورت میں تھا اور بعد میں اس کی رضایت آ جائے تو کفایت نہیں کرتی۔ آغاز شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان مطالب کو، ان دلائل کو دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ والکل کما ترى، کہ تمام کے تمام یہ جو استدلال اور یہ جو دلائل بیان ہوئے
یہ باطل اور ناتمام ہیں، یعنی ضعیف ہیں، اور آپ ان استدلال سے، ان جو ہے وہ دلائل سے اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے کہ یہاں پر اس کا فعل مکرہ کا بعد میں رضایت آنے کی صورت میں درست نہیں ہے۔ اب یہاں پر آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے ہر ایک کی تحلیل کرتے ہیں، کس طرح سے یہ دلائل جو ہیں وہ رد ہوتے ہیں، درست نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر ہم چلیں گے اس آیے شریفہ کی طرف کہ جس کے اندر آپ دیکھیں، اسی سلائیڈ کے اندر ہم نے اس آیت کو آپ کے لیے دوبارہ پیش کیا کہ وَإِنِ انْتَصَرَ لَهُمْ بَعْضُ مَنْ تَأَخَّرَ عَنْهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ، اس آیت کے ذریعے استدلال کیا گیا تھا۔ اب آقا فرماتے ہیں کہ یہ مطالب، یہ دلائل ان کے درست نہیں ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلے اس آیت کو مورد تحلیل قرار دیتے ہیں کہ لِأَنَّ الدِّلَالَةَ الْآيَةِ عَلَى اعْتِبَارِ وُقُوعِ الْعَقْدِ عَنِ التَّرَاضِي، کہ آیہ شریفہ کی جو دلالت ہے اس بات پر کہ عقد واقع جو ہے عقد کے وقوع کے اعتبار پر، عن التراضی کی جو ترازی کی بنیاد پر ہو، یعنی وہ عقد واقع ہوگا، معتبر ہوگا اس کا وقوع کہ جو ترازی اور رضایت کی بنیاد پر ہو۔ یہ آیت جو ہے وہ اس مطلب پر دلالت کر رہی ہے، جیسے کہ مستدل نے اسی کی ادعا کی تھی کہ اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عقد واقع ہوگا جو کہ ترازی کی بنیاد پر ہو، جہاں رضایت ہو، رضایت مقارن ہو اس عقد کے ساتھ۔ اب یہ یعنی عقد کا ترازی کی صورت میں واقع ہونا اور اس کے اعتبار پر اس آیت کی دلالت دو طریقوں سے آقا فرماتے ہیں کہ ممکن ہے، کہ اما بمفہوم الحصر ہے، یا آپ جو ہے وہ مفہوم حصر سے استفادہ کریں اور آپ کہیں کہ یہاں پر حصر جو ہے وہ دلالت کر رہی ہے، حصر کے ذریعے ہم اس مطلب کو سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ آپ اس آیہ کریمہ میں اندر دیکھیں کہ عقل مال، جو دوسرے شخص کا مال ہے اس کو کھانا، اس کے اندر تصرف کرنا، یہ حرام جانا ہے، اور اس کا مجوز یعنی اس کا جائز قرار پانا منحصر ہوا اس علہ کے ذریعے، حصر کے ذریعے، کس چیز کے اندر؟ اس تجارت میں کہ جو ترازی کی بنیاد پر ہو۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے علاوہ وہ تجارت کے جو اس ترازی سے فاقد ہو، اس طرح کی تجارت سبب ملک قرار نہیں پا سکتی۔ اور ہمارے اس مسئلے میں مکرہ کی جو بے ہے وہ تجارت عن تراض نہیں ہے، تو لہٰذا یہ چلی جائے گی اسی مستثنی منہ کے دائرے میں کہ جس طرح دوسرے کا مال کھانا ہم نے کہا کہ درست نہیں ہے اس آیے کے مطابق، اس کے مستثنی منہ کے مطابق، اور سب حلیت کا سبب منحصر ہوا تجارت عن تراض میں، تو یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بس مکرہ کی بے جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ بس یہ آیت جو دلالت کر رہی ہے کہ عقد کیسا ہونا چاہیے؟ عن ترازی، یہ ہونا چاہیے، یہ کس باب سے؟ بے مفہوم الحصر، اس حصر کے اللہ کے حصر کے لیے۔ وہ اما بے مفہوم الوصف، یہ آگے فرماتے ہیں کہ یہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی دلالت اس مطلب پر مفہوم وصف سے ہونی چاہیے، یعنی یہاں پر تجارت عن تراض میں ان تراض جو ہے وہ وصف ہے اور تجارت موصوف ہے، اور اس صورت میں ایسی تجارت سبب حلیت ہے کہ جو اسباب ترازی ہو، ازروع ترازی وہ تجارت صادر ہوئی ہو۔ تو پس اس کا مفہوم کیا نکلے گا وصف کا؟ جیسے ہم نے حصر کے مفہوم سے استفادہ کیا کہ الا ان تکون تجارت عن تراض، انحصار بتاتا ہے کہ وہ کہ جو اس حصر کو نہیں رکھتی تجارت وہ درست نہیں ہے، تو یہاں پر بھی مفہوم وصف سے استفادہ کر رہے ہیں کہ وہ تجارت جو اس مفہوم یعنی خود اس جو ہے تجارت عن تراض کے علاوہ ہے، ایسی تجارت ہے کہ جو عن تراض نہیں ہے، جیسے ہمارا یہ مورد بحث مسئلہ جو مکرہ کی بے ہے جو فاقد ہے اس وصف سے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، وہ درست نہیں ہوگا، وہاں پر عقل مال جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ تو اس طرح آغا فرماتے ہیں کہ یہ آیت اگر ہم کہتے ہیں کہ دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ معتبر ہے عقد کا واقع ہونا ترازی کی صورت میں، تب جا کے حلیت سامنے آئے گی، تو یہ دو صورتیں ہیں، یا مفہوم حصر سے آپ استفادہ کر رہے ہیں یا مفہوم وصف سے آپ استفادہ کر رہے ہیں۔ اب ان دونوں کی اگر بررسی کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس مفہوم حصر اور وصف کو دیکھتے ہوئے ہم کہیں گے کہ لا حصر کما لا، یہاں تو حصر ہی نہیں ہے، جیسا کہ یہ بات مخفی نہیں ہے، روشن ہے۔ کیسے؟ لأن الاستثناء منقطع غیر مفرغ، فرماتے ہیں اس لیے کہ استثناء کون سی ہے یہاں پر؟ استثناء منقطع ہے، مفرغ نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ دیکھیں استثناء ایک مرتبہ کلام مثبت ہوتا ہے، ایک مرتبہ کلام منفی ہوتا ہے، اور پھر اس مثبت اور منفی کلام کے اندر استثناء یا متصل ہوگی یا منفصل ہوگی۔
پھر اس متصل اور منفصل میں دوبارہ دو صورتیں ہوں گی کہ یا مفرغ یعنی مستثنی منہ مذکور وہاں پر نہیں ہوگا، یا غیر مفرغ ہے کہ جہاں پر جو ہے مستثنی منہ اس کلام کے اندر موجود ہو۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ما جاءنی من احد الا، تو یہاں پر مستثنی منہ موجود ہے، اور جہاں مستثنی منہ مذکور نہیں ہے، مثال ما جاءنی الا زیدن مثلا اس طرح، تو وہاں پر ہم اسے مفرغ کہتے ہیں۔ تو اس طرح استثناء کی یہ اقسام ہیں۔ اب جہاں استثناء جو ہے وہ متصل ہو اور تمام تر وہ صورتیں جتنی بھی وہاں پر مد نظر ہیں ان تمام صورتوں میں استثناء اگر متصل ہے تو حصر کا افادہ ہوتا ہے، لیکن جہاں استثناء منقطع ہو اور وہاں وہ غیر مفرغ ہو، مفرغ بھی نہ ہو، غیر مفرغ ہو، تو اس صورتحال میں آقا فرماتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں حصر کا فائدہ نظر نہیں آتا، ایسی استثناء مفید حصر نہیں ہوتی۔ اور ہماری یہ جو آیت جو مورد بحث ہے، آیت تجارت، آپ اس کے اندر دیکھیں کہ یہ اسی استثناء منقطع غیر مفرغ کے باب سے ہے کہ مستثنی منہ ہو، اس کے اندر عقل مال ہے، اس باطل جو طریقے سے مال میں تصرف کرنا، مال کو کھانا، کہ اس کو حرمت سے تعبیر کیا گیا کہ یہ درست نہیں ہے، اس کا یہ تصرف جائز نہیں ہے۔ پھر مستثنی اس کے اندر تجارتاً عن تراض ہے کہ جس کو حلیت سے جو ہے وہ جس کا حکم دیا گیا۔ تو اب یہ جو تجارت ہے کہ ان روی تراز ہے، یہ تو تخصصاً موضوعاً اس مستثنی منہ جو عقل مال بے باطل ہے اس سے خارج ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یعنی استثناء منقطع ہے اور پھر یہاں پر مستثنی منہ کلام کے اندر موجود ہے، کیونکہ یہاں پر عقل مال از روی باطل مستثنی منہ کے طور پہ ذکر کیا گیا، تو یہاں پر استثناء کے منقطع کے ساتھ ساتھ غیر مفرغ بھی ہے۔ اور اس صورتحال میں آپ فرماتے ہیں کہ استثناء جو کہ منقطع اور غیر مفرغ ہے حصر کا فائدہ نہیں دیتی۔ جب حصر کا فائدہ نہیں دیتی تو کس طرح آپ اس سے مفہوم جو ہے وہ استفادہ کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ حصر یہاں پر نہیں ہے، اور اس صورت میں یہ بات اور یہ مطلب جو ہے وہ روشن ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ مفہوم الوصف، اور مفہوم وصف کی اگر جہاں تک بات ہے، القول بھی، اگر ہم اس کے قائل ہوں، چونکہ اصول کے اندر یہ بحث کی گئی ہے مفصل کہ مفہوم وصف جو ہے وہ مفہوم نہیں رکھتی۔ اب یہاں پر اگر ہم قائل بھی ہو جائیں اس مفہوم وصف کے، تو یہ مقید ہے کس چیز سے؟ بے عدم ورود الوصف مورد الغالب، کہ وہ وصف جو ہے غالب مورد اور مصداق کو بیان کرنے والی نہ ہو، یعنی وارد نہ ہوئی ہو وہ وصف ایک ایسے مورد کے لیے کہ جو غالبی ہے اور غالب افراد کی حالت کو بیان کرنے والی نہ ہو، تو اس صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ پھر بھی اس وصف کے مفہوم کی بات کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جیسا کہ آپ خود مثال دیتے ہیں کما فی ربائبکم اللاتی فی حجورکم، کہ اس مثال کے اندر کہ محرمات کو جب بیان کیا گیا آیہ کریمہ کے اندر، تو وہاں پر محرمات میں سے جانا گیا ان ربائب کو، ربیبہ بچیاں، خواتین کے جو انسان کی بیوی کی بیٹیاں ہیں، کہ فرماتے ہیں کما فی ربائبکم اللاتی فی حجورکم، یعنی وہ ربائب کہ جو تمہارے دامن میں جو ہے وہ تربیت انہوں نے پائی ہے۔ تو اب یہ جو ربائب ہیں کہ جو اس انسان کے، اس شخص کے دامن میں پل رہی ہیں، تو یہاں پر آپ دیکھیں وصف استعمال ہوئی ہے، یعنی اللاتی فی حجورکم، ایسی ربائب کہ اللاتی فی حجورکم۔ اب یہاں صفت ہے اللاتی فی حجورکم، یہاں یہ صفت وصف نہیں رکھتی، کیوں؟ اس لیے کہ مورد غالب کو بیان کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ ربائب محرمات میں سے ہیں، ہم کہیں کہ یہاں پر یہ صفت جو استعمال ہوئی ہے مفہوم رکھتی ہے۔ اگر صفت مفہوم رکھتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کے علاوہ جو دوسرے بچیاں اور بیٹیاں ہیں انسان کی بیوی کی، جو اس کے دامن میں پلی بڑی نہیں ہیں، پہلے سے بزرگ ہوئی ہیں، پھر وہ محرمات میں سے نہیں ہونی چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ بھی محرمات میں سے ہیں۔ تو بس یہاں اللاتی فی حجورکم جو صفت بیان کی جا رہی ہے، یہ مورد غالب کو بیان کر رہی ہے، یعنی غالب جو اس طرح کے مصادیق اور موارد ہیں ربائب کے، وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ معمولاً وہ اس خاتون کے ساتھ اس کے شوہر کے دامن میں وہ بچیاں پلی بڑی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح یہ وصف جو ہے وہ اس مورد غالب کو بیان کر رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ مفہوم
اخذ نہیں ہوگا۔ تو بس مفہوم وصف اگر ہم قائل بھی ہو جائیں وصف کے مفہوم کے، تو وہ بھی وہاں پر جہاں مقید ہو کس چیز سے کہ مورد غالب کو بیان نہ کیا جا رہا ہو وہاں پر۔ اور یہاں ہمارے معنی حنفی میں دیکھیں جو مورد بحث مسئلہ ہے کہ جہاں پر تجارتاً انتراز کی بات کی گئی، انتراز کو وصف کے عنوان سے لیا گیا، پھر مفہوم وصف سے اگر آپ اس استدلال کر رہے ہوں تو یہاں پر یہ وصف جو ہے وہ غالباً جو خصوصیت ہے تجارت کی اسے بیان کر رہی ہے۔ یعنی معمولاً جو تجارت کر رہے ہوتے ہیں وہ افراد، وہ مالک ہوتے ہیں، اور از آغاز جو ہے وہ ان کی رغبت و طیب نفس ہوتا ہے، رضایت ہوتی ہے، تو مورد غالب کو بیان کر رہی ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ طیب نفس از اول جو ہے وہ رضایت از اول نہیں ہوتی ہے اور معاملہ انجام پا رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس طرح کی صفت سے آپ استدلال نہیں کر سکتے۔ وَدَعْوَى وُقُوعِهِ هُنَا مَقَامَ الْاحْتِرَازِ مَمْنُوعَةٌ، اور کوئی آ کر یہ کہے کہ یہاں پر وصف جو ہے یہ احترازی مقام میں ہے، توضیحی مقام میں نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ ممنوع ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وصف جو ہے اسی غالب مورد کو بیان کر رہی ہے۔ فَسَيَجِيءُ زِيَادَةُ تَوْضِيحٍ لِعَدَمِ دِلَالَةِ الْآيَةِ عَلَى اعْتِبَارِ سَبْقِ التَّرَاضِي فِي بَيْعِ الْفُضُولِ، فرماتے ہیں کہ عنقریب مزید توضیح اس بات کے لیے بیان ہوگی کہ یہ آیت جو ہے وہ دلالت نہیں کرتی اس بات پر کہ بیع فضولی کے اندر پہلے سے ترازی جو ہے وہ معتبر ہو، اس پر جو ہے وہ اس آیت کی دلالت نہیں ہے۔ اس کو مزید ہم وہاں پہ بیان کریں گے کہ بیع فضولی کے اندر آپ دیکھیں کہ مالک کی رضایت تو بعد میں آ رہی ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ رضایت پہلے ہونی چاہیے، یہ آیت اس پر دلالت نہیں کرتا۔ تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ جو عدم صحت کے حوالے سے دلائل دیے گئے تھے ان میں سے ایک آئے کریمہ تھی تجارت انتراز کی، تو اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے شیخ انصاری نے رد کیا اس کو کہ نہ تو مفہوم حصر یہاں پر موجود ہے اور نہ ہی مفہوم وصف سے آپ استدلال کر سکتے ہیں۔ اس طرح کا مفہوم وصف جو معتبر ہونا چاہیے وہ بھی یہاں پر اس طرح کی وصف موجود نہیں تاکہ آپ وہاں سے مفہوم سے استدلال کریں۔ تو انشاءاللہ مزید جو ان کی دلائل تھی، جو حدیث رفع خاص طور پہ جس سے حدیث نبوی سے استدلال کیا تھا انہوں نے عدم صحت پر، اگلے درس کے اندر ہم مزید حدیث رفع سے دیکھیں گے کہ آیا ان کا استدلال کس طرح سے ناتمام ہے اور شیخ انصاری ان پر کون سا اشکال مترتب کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔